أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المستمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزهة من الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اور ادگار رسولوں کا ثواب چاہتا معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا انہیں کے توفیل میں جو بھی رسولوں کا ثواب ہو مولانا مقبول فیاض حسین ابن فتح محمد صغرا بیگم بنت منصف علی رئیسہ بانو بنت رشید حسین اور جمع امین مومنات کی درجات تک پہنچے قبولیت کے لیے بلند صلوات حضرات گرامی قدر خمسہ مجالس کی پہلی مجلس بھگوان خاتم جنت اب حضرات کی خدمت میں جاری و ساری ہے آپ محسوس کریں گے کہ ایام عزائے فاطمیہ منانا ہر باشعور انسان کے اوپر ضروری ہے اس لیے کہ فاطمہ کی ذات کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کسی بھی مقام پر آپ دیکھ لیں کہ فاطمہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا تقابل آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے نا کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد جب افضلیت کا تاج پہنایا تو محمد کے حوالے کر دیا کہا محمد تم کو خلق کرنے کے بعد ہم نے قلم کو توڑ دیا اس سے بہتر مخلوق نہیں بنا سکتا لیکن اس محمد کو بھی ہر امام یا نبی کو آنے کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ رکھا آپ خود تاریخ پڑھیے گا تو جناب پیغمبر اسلام کی جب تاریخ پڑھیے گا ان کے نسب و حسب پڑھیے گا تو جا کر شروع ہوتا ہے جناب اسماعیل سے ختم ہوتا ہے آ کے 12 امام پہ تو یعنی پیغمبر اسلام کو بھی وجود ظاہری کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت تھی لیکن اللہ نے جب فاطمہ کو جب ودیت کیا صلب پیغمبر اسلام میں رکھا تو اس میں نبیوں کا تسلسل کو باقی نہیں رکھا کہ بھائی اس نبی میں جائے گا اس نبی میں جائے گا اس نبی میں جائے گا کیوں اس لیے کہ اگر فاطمہ کا نور نسلوں میں منتقل ہوتا تو وہ فخر کرتا کہ
فاطمہ ہماری نسل سے ہے۔ اللہ نے کہا یہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے پیغمبر کو، علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب اللہ نے اتنا باعظمت نور تھا کہ اس نور کو خوشخبری سنانے کے لیے اللہ نے معراج پہ محمد کو بلایا تھا۔ بہت سی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ نے فاطمہ کا نور منتقل کرنا تھا تو کہا گھر کو چھوڑو، آ جاؤ فلاں مقام پہ، 40 روزے رکھو، 40 روزے رکھو۔ 40 روزے رکھا گیا، اللہ نے جنت سے پھل بھیجتا رہا، پیغمبر تناول فرماتے رہے۔ پیغمبر کا اخلاق تھا کہ کوئی بھی آ جائے کہ بھائی بسم اللہ، قانون بھی ہے، مگر اللہ نے سخت ہدایت کر رکھی تھی، بسم اللہ کچھ نہیں، صرف آپ کو کھانا ہے، صرف اور صرف آپ کو کھانا ہے۔ اب اللہ نے، اب فاطمہ کا نور منتقل ہوا، اب اللہ نے اب رکھا کہاں جائے؟ صلب پیغمبر میں تو آ چکا، اب رکھا کہاں جائے؟ تو اللہ نے کہا اس کا بھی انتظام کروں گا۔ کہا ہر ایک کو، جب ہم نے نبیوں کو ہدایت کا تسلسل جاری رکھا تو نبیوں کا وسیلہ بنایا، فاطمہ کو ہم نے کسی کا وسیلہ بھی نہیں بنایا، تنہا پیغمبر کو وسیلہ بنایا۔ تو اب جب کسی کے رہن میں منتقل ہوگا تو وہ بھی کسی عام خاتون نہیں ہوگی، باعظمت خاتون ہوگی، کوئی عام خاتون نہیں ہو سکتی، باعظمت خاتون ہوگی۔ پروردگار وہ کیسے؟ کہا سنو تو صحیح تاریخ کو پڑھو، کہ جب اس دور کے تاریخ پڑھتے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ پیسے کے معاملے میں، ملکیت کے معاملے میں غنی تو کہلاتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ملکۃ العرب کہلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ چلو آج محمد والے محمد، ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، کہاں ہم منتقل ہو گے؟ اس لیے کردار دیکھیے کتنا باعظمت کردار، جس کے گھر میں نوکروں کی لائنیں لگی ہوں، جو پورا عرب افریقہ کا کچھ حصہ جو ملکہ ہو، وہ پیغمبر اسلام کے عقد کے بعد جب آئی ہیں تو یہ حالات بھی آ گئے کہ جو گدوں پہ سونے والی شہزادی تھی اب وہ کھجور کی چٹائی پہ سو رہی ہے۔ محسوس کتنی باعظمت خاتون، لیکن کبھی لب پہ شکوہ نہیں کیا، لب پہ شکوہ نہیں کیا۔ اب جب عورتیں آئیں، جناب فاطمہ کا نور جب منتقل ہوا ہے، جب عورتیں آئی ہیں تو اس وقت کے جو سردار تھے دشمن پیغمبر، خواتین کو کہہ دیا تھا کہ تم جانا مت، کیونکہ فاطمہ کا نور وجود میں آنے والا ہے، تم جانا مت۔ جناب فاطمہ مطمئن تھی، اس لیے کہ جناب ملکۃ العرب بھی سمجھتی تھی یہ آنے والی کوئی عام خاتون نہیں ہے، بڑی مقدس خاتون ہے، تو کہاں کوئی آئے چاہے نہ آئے۔ اللہ نے بھی کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، تم نہ آؤ گی تو ملکۃ العرب اکیلی پڑ جائے گی، خدیجہ اکیلی پڑ جائے گی، چاہے تم آؤ چاہے نہ آؤ، ہم جنت سے حوروں کو بھیجیں گے، ایمانداری کے لیے، خدمت کے لیے۔ اب یہ چونکہ یہ اصول تھا، اور آپ کے ہاں بھی ایک اصول ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اور پھر جب پلٹ کے لڑکی اپنے گھر جاتی ہے تو جناب بھتیجا بھی پہنچی ہیں گھر، تو لوگ آئے، عورتیں آئیں، کہا بھتیجا تو اتنی مالدار تھی،
اتنے پیسے والی تھی، میرے پاس نوکروں کی لائن لگی رہتی تھی، تو محمد جیسے غریب سے شادی کر کے نوز اللہ تمہیں کیا ملا؟ بھوکی رہی، فقیری میں زندگی بسر کر رہی ہے، پورے دولت لوٹ گئے، اسباب چلے گئے، تمہیں محمد سے شادی کر کے ملا کیا؟ یقین جانیے گا کوئی عام خاتون ہوتی جو یہ سوچتی کہ صحیح ہمیں ملا کیا ہے، لیکن اللہ نے منتخب کیا تھا نا فاطمہ توجہ کے لیے، تو کہا کوئی شکوہ نہیں، بلکہ تمام خواتین کے درمیان مجمع میں کھڑی ہو کے کہتی ہے تو کیا سمجھتی ہے کہ میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس ثروت نہیں، میری ملکیت چلی گئی، مجھے کوئی بھی غم نہیں ہے؟ کہا ہم نے فاطمہ جیسی کو، فاطمہ جیسی خاتون کو ارے جنم دے کر 11 اماموں کی ماں بن گئی۔ صلوات پڑھو محمد والا۔ یہی سب سے بڑا کمال ہے میرا، یہ میں نے اسی کے ذمے تمہید کے طور پر یہ بات کہی تھی۔ اب ذرا سوچئے گا کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ہم ترجمہ آپ طور پر نہیں کرتے ہیں، لیکن جب لغت اٹھائیے گا تو بضعت کے معنی ٹکڑے کے نہیں ہوتے، بضاعت کے معنی ہوتے ہیں پونجی کے۔ پونجی سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی سے پوچھا جائے 60 سال 70 سال زندگی گزارا، آخر وقت میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے 60 سال میں کمایا کیا، بچایا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری بلڈنگ ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی یہی کمایا اور یہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ الگ الگ کوئی بلڈنگیں چھوڑتا ہے، کوئی پیسہ چھوڑتا ہے، کوئی کچھ بھی چھوڑتا ہے اپنے اپنے اعتبار سے۔ اب فاطمہ کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری پونجی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہا سنو تو صحیح، ہم نے 63 سال کی زندگی میں ہم نے ہدایتیں کی ہیں، ہم نے لوگوں کو راستے پہ لائے ہیں، قرآن ہمارے سینے پہ آیا، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ تمام چیزیں ایک طرف، فاطمہ ایک طرف، میری پونجی یہ نہیں ہے، میری پونجی فاطمہ ہے۔ ہماری جو بچت ہے وہ کیا ہے؟ فاطمہ۔ تو فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، فاطمہ کے معنی نہیں ہے جنت، چھٹکارا دینا، نجات دینا۔ اور چونکہ وقت زیادہ نہیں لینا ہے، 2-3 جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جہاں اگر ایک جگہ دیکھا جائے تو پنچتن جمع ہوئے حدیثے کے سامنے، چادرے کے سامنے، وہاں پہ تعارف ہوا جناب فاطمہ کے ذریعے۔ ایک مقام آیا جہاں پورے سردار جمع ہوئے، وہ ہے مباہلہ میں، اور کب ہے یا تو حدیثے کے ساتھ یا مباہلہ۔ اب یہ مباہلہ کیا ہے؟ پیغمبر دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں، بھائی جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کہاں نہیں بھائی، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بہت دنوں تک یہ بات چلتی رہی، اب اللہ نے حکم دیا کہ بات ایسے نہیں ہے، بات کو ختم کرو، کہو میدان میں آ جاؤ، مباہلہ ہوگا۔ اب جب مباہلہ ہوا تو دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے، محمد جیسا خاتم النبیین رسول عیسائیوں کو سمجھا رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائی اگر انسان کو اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا، یہ مباہلے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پیغمبر اسلام اپنے زندگی میں بتانا چاہتے ہیں
کہ یاد رکھنا اگر اہل بیت کو تنہا چھوڑ دو اور اگر ہم محمد جیسا بھی اگر عیسائیوں سے مباہلہ کرے تب بھی محمد جیت نہیں سکتا صرف آیت قرآنی کے لیے. اس لیے اللہ نے مباہلہ میں پنجتن کو بلوایا تاکہ دنیا والوں کو مثال بن جائے کہ تنہا اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت نہ ہو. صلوات پر محمد والے نبی کیسا سمجھا رہا ہے جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہمارے جیسے کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا. کتنے سمجھاتے رہیے. ابھی اب چلا مباہلہ, یہ کافرہ چھوٹا سا کافرہ چلا. کتنے سردار ہیں بتائیے, مباہلے سے کتنے سردار ہیں؟ 5 ہیں, 5 سردار. 5 ہیں, 5 سردار. بھائی نبی سید المرسلین رسولوں کے سردار, علی سید الاولیاء اولیاءوں کے سردار, وسیعوں کے سردار, حسنین جوانان جنت جنتوں کے سردار, تمام جنتوں کے سردار, فاطمہ تنہا سیدۃ النساء العالمین تمام عورتوں کے سردار. اب بھی آپ کا ذہن سمجھ میں نہیں آیا. بھائی حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر مرد 4 سردار ہیں تو کم سے کم 1 سے زیادہ عورتوں کو بھی سرداری ہونی چاہیے تھی. ارے میرے ساتھ رہیے بھائی, مطلب کیا ہے؟ یعنی 4 سردار ایک طرف, تنہا فاطمہ ایک طرف. یعنی اگر نہیں اللہ بتانا چاہ رہا ہو کہ یاد رکھنا ان چاروں کا بھی, ان چاروں سرداروں کا بھی جب تعارف ہوا تو فاطمہ کے ذریعے سے ہوا. برابر محمد والے فاطمہ ہی کے ذریعے سے ہوا. یہ سردار عورتوں کے سردار اور کیسی کہ نہ تو ماضی میں کوئی ان جیسا نہ آنے والے دور میں قیامت تک ان جیسے سردار ہو سکتی. تو فاطمہ یقین جانیے یہ ایام عزائے فاطمیہ میں نے تقریباً 2 سال پہلے کے بعد قریب اس بات کو نہیں کروں گا. آغا بہجت کے ایک جملے کہوں گا. آغا بہجت نے قیامت کا جملہ کہا تھا. کہا اگر ہم ایام عزائے فاطمیہ کو اگر محرم کی طرح منانے لگتے ہو, غور کیجیے گا, تو آج جیسے حسین کا قاتل بے نقاب ہو گیا ویسے ہی زہرا کا قاتل بھی بے نقاب ہو جاتا. یہاں تک تو آ گئے بہجت نے کہا, لیکن ذرا سوچئے تو صحیح, ایام عزائے فاطمیہ اگر ہم ویسے ہی مناتے جیسے ہم عاشورہ یا محرم مناتے ہیں تو جیسے حسین کے قاتلوں پر کوئی شریف النفس اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا, جیسے زہرا کے قاتلوں پر حسین کے قاتلوں پر کوئی شرک نام نہیں رکھتا, یزید نام نہیں رکھتا, علی نام نہیں رکھتا. کہا یہ جتنے زہرا جتنے یہ حسین کے قاتل تھے کوئی شریف النفس انسان اپنے بیٹے کا نام حسین کے قاتلوں کو نہیں رکھتا. کہا ویسے ہی اگر ہم ایام عزائے فاطمیہ بھی مناتے تو کوئی اگر زندہ دل مسلمان فاطمہ کے زہرا کے قاتلوں پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا.
دیکھیے ایام عجائب فاطمیہ ہمارے لیے بہت ضرورت ہے. یقین جانیے گا کائنات میں ایک علامہ گزرے ہیں, ان کو حاکم وقت نے کہہ دیا ان کو قتل کر دو. بہت بڑے علامہ تھے. اب جب وہ لے گئے, جب جلاد نے ان کے سر پہ جب تلوار رکھی اور عنقریب تھا, دیکھیے عقیدہ دیکھیے, ہم ایسے تو نہیں مانتے جو ہمیں شرمندہ کر دے, ہم ایسے کو مانتے ہیں جب مصیبت آئے تو ہماری مدد کرے. علامہ ان کو عنقریب ان کے سرکن میں جدائی کی, انہوں نے منت مانی, بی بی اگر میں بچ گیا تو میں آپ کے نام پر کتاب لکھوں گا. اگر میں بچ گیا تو میں آپ کے نام پر کتاب لکھوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ ابھی کہا تھا کہ اس کے پاس میسج آیا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ قتل کو ملتوی کر دو, ختم کر دو اس کو. اب کوئی ان کو قتل نہیں کرے گا, ہمارا فیصلہ بدل گیا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ وہ 17 سال زندہ رہے, 17 سال زندہ رہے, اور انہوں نے جناب فاطمہ زہرا کے نام پر کتاب لکھی اور اپنے بیٹے سے وصیت کیا, اے میرے لال جب میں مر جاؤں تو میری ایک کتاب کو میری قبر میں رکھ دینا, ایک کتاب کو میری قبر میں رکھ دینا. وہ کتاب میں رکھی گئی, قبر میں رکھی گئی کتاب کو وقفہ گزرا, لیکن 50-60 سال کے بعد, اور لوگوں نے کہا کہ بھائی اس قبر کو اٹھاؤ اور کربلا میں منتقل کر دیا جائے. تو جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو کفن بھی ویسا ہی تھا جیسے معلوم ہو کہ نیا ہو. غور کیجیے, بالکل نیا کفن. جب کفن ہی میلا نہیں ہوا تو جسم بھی سالم, کوئی ان کے جسم پر خراش نہیں, کوئی چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ. علماء نے لکھا, کہا سنو اس عالم کو کتاب نے زندہ رکھا. ارے میرے ساتھ رہیے گا, اس عالم کو کتاب نے زندہ رکھا, کتاب کو فاطمہ نے زندہ رکھا. پہچان یہاں تک آیا تو اسی میں سے ایک واقعہ, ایک قصاب تھا, بس آخر واقعہ تو کوئی تمام 4 منٹ کا, جو 4 منٹ کی گفتگو ہے کہ اس نے ایک قصاب اور ایک شاعر تھا. جو شاعر تھا اس کا نام تھا عذری. وہ گیا قصاب کی دکان پہ اور اپنے ہاتھ میں قلم لیے ہوئے ہیں. وہ قصاب, وہ تو اپنے ہاتھ میں قلم لیے ہوئے ہیں. وہ قصاب نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو ہے اور چاقو سے خون ٹپک رہا ہے. وہ انقلابی تھا, لیے تھے قلم, اس کو کیا دکھائی دیا, چاقو ہے اور اس میں خون ٹپک رہا ہے. وہ جا کے کان میں گیا, اس کے کان میں کہا بھائی فلانے پہ کہا, چلا کے رک گیا کیونکہ اس کو بھی ڈر تھا کہ یہ چاقو ہے اور چاقو سے خون ٹپک رہا. ایک دن ہوا, دوسرے دن پھر گیا, پھر کان میں کہا, تیسرے دن پھر گیا, پھر کان میں کہا. اس نے جا کے حاکم سے شکایت کہ صاحب یہ آ کے جو ہے لعنت کرتا ہے, اس کو روکو. یہ آرام سے سویا, رات میں فاطمہ آئی خواب میں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خواب میں آئی اور آگے کہتے ہیں اے عذری
ارے میرے ساتھ ہے. اب جو تو کہتا تھا اب وہ نہ کہنا. کہاں تب کیا کہیں گے؟ کہنا کہ جا کے کہنا تیرے باپ نے 400 دینار میرے باپ سے قرض لیا تھا. یہ ہے کاغذ، یہ ہے تحریر، یہ ہے ثبوت. جا کے اس سے مانگ لینا، اس سے مطالبہ کر لینا. گیا ظاہر بات جب اپنے بادشاہ کے پاس شکایت کیا بھائی یہ ایسے ایسے حرکت کر رہے ہیں، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، لیکن جب تم شکایت کر رہے ہو تو ہم اپنے 2 سپاہی تمہارے ساتھ لگا دیں، اور جب وہ آئے اور جب تمہارے کان میں کہے تم آ کے تم کو اشارہ کر دینا. اب وہ گیا. اب وہ جیسے ہی وہ جا کے دکان میں بیٹھا اس نے اشارہ کیا بھائی یہی ہے. اس نے جا کے کان میں کچھ نہیں کہا، اس نے پیپر نکالا اور کہا تیرے باپ نے میرے باپ سے 400 دینار پیسہ لیا تھا قرض، تو نہ میرا پیسہ ادا کر. اس نے کہا وہ کہو جو روز کہتے تھے. کہا میں نے تو کہا ہی نہیں، میں تو میں نے قرض لینے کے لیے آیا. کہا نہیں. اس کو جھوٹے الزام میں قصاب کو پکڑا، مارتے ہوئے لے گئے، اس کو جیل میں بند کیا. 7 دن کی سزا ہوئی اور 400 دینار جو اس کے باپ نے لیا تھا وہ بھی واپس کیا. اب بتائیے. اب وہ 7 دن کے بعد پیٹا بھی گیا، پیسہ بھی دیا اور سزا بھی کاٹی. وہ آیا 7 دن کے بعد دکان کھولا، پھر وہ پہنچا، پھر جا کے کان میں کہتا ہے فلانے پہ. اس نے کہا 1 بار نہیں 1000 بار لعنت، 1 بار نہیں 1000 بار لعنت. اس نے کہا بھائی یہ تو کیسے کہنے لگا؟ کل تک تو نہیں کہہ رہا تھا، آج کیوں کہہ رہا؟ کہا بھائی ایسے کی طرفداری کیوں کرے جو ہمیں پیسہ بھی دلوائے، جیل بھی کٹوائے اور ڈنڈا بھی کھلائے. صلوات پر محمد نعرہ حیدری. کیوں محبت کرے جو ہمیں کسی بھی طریقے سے نہ بچا دے؟ اگر محبت کرنا ہے تو اس سے محبت کرو جو تمہاری مشکلوں میں کام آئے. کہا میں سمجھ گیا کہ تم کوئی عام شخصیت نہیں ہو، تم کو کسی نے تو بتایا ہوگا کہ تمہاری شکایت ہوئی. تو کہا کہ مجھے اسی نے بتایا جس کے کارکنوں پہ لعنت بھیج رہا ہوں. تو خود اس نے کہا وہ اس بات کے متقاضی ہیں، وہ اس لائق ہیں کائنات میں کہ ان سے محبت کیا جائے. یا یقین جانے یہ فاطمہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں. اگر فاطمہ، اب یہ کمال ہے نہ فاطمہ نبوت ہے، ہدایت کا سلسلہ یہ ہے، یا تو نبی یا رسول یا اولو العزم یا صاحب شریعت یا امام، یہی تو الہی منصب ہے. ان تمام منصبوں پر فاطمہ فائز نہیں. بتائیے کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ نبی نہیں، رسول نہیں، امام نہیں، پھر بھی اتنی عظمت. کہا پہچانو فاطمہ نبوت و امامت کو پہچان کا ذریعہ ہے. فاطمہ پہچان کا ذریعہ ہے. امامت کا بھی تعارف فاطمہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، نبوت کا بھی تعارف فاطمہ کے ذریعے سے. پہچانو یہ بیوی کی عظمت کیا ہے. یہ ایام عزائے فاطمیہ اسی لیے منایا جاتا ہے. آؤ دیکھیں، اگر آپ نیت کر کے آؤ کہ ہمیں ایام عزائے فاطمیہ میں جانا ہے، مجلس میں جانا ہے اور اپنے شہزادی سے بھیک مانگنا ہے، دیکھیے کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ ملکہ ہیں، وہ ملکہ ہیں، کوئی فقیر نہیں.
اور ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ جس کے دروازے پہ ملک آ کے اپنی قسمت مانگے، ملک آ کے اپنی پیشانی کو جھکا دیں، وہ دروازہ فاطمہ کا ہے۔ جو نبی کسی کے دروازے پہ کبھی گیا ہی نہیں ہے، وہ نبی فاطمہ کے دروازے پہ آ کے جھک کے سلام کرتا ہے۔ پہچانے در فاطمہ اکثر دیکھا گیا ہے، مگر تعارف کرایا ہے امت کے سامنے کہ فاطمہ کو پہچانو۔ کائنات میں امام رسول سب کو ہضم ہو گئے، حسن و حسین بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر انہی کے سامنے فاطمہ کا نام لے لو، علی کا نام لے لو، چہرہ بگڑنے لگتا ہے۔ حالانکہ مرکز ہے فاطمہ۔ تاریخ نے علامہ جس نے قیامت کا دن لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ اگر قیامت، اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر کسی کی بخشش کرائیں محشر میں، تو اللہ ان کی بخششوں کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ فاطمہ نہ کرے۔ اسی لیے کہ نبوت اپنی طرف آدم سے عیسیٰ تک کہہ دے کہ بھائی یہ مولانا بہت اچھے ہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کے سامنے جب کوئی کہو، جب وہ کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی سنائی نہ۔ علامہ مقدسی کا یہی تیور ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ آئے کہیں کہ بھائی یہ آدم کہیں گے بہت اچھا ہے، اس کی شفاعت کر دو، حضور کہیں گے، عیسیٰ تک کے نبی کہیں گے شفاعت کر دو، تو کوئی سنوائی ہی نہیں ہے جب تک کہ فاطمہ نہ کہے پروردگار اس کی شفاعت کر لو۔ تو پہچان فاطمہ کی، فاطمہ کوئی باپ کی ماں ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ یہی تو کہا تھا نبی نے، امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور اہل سنت کو درجے کی بات کریے، پڑھیے گا تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا جگر ہے۔ کبھی کہا گیا فاطمہ میری آنکھوں کی روشنی ہے۔ پہچانے مدینے کے واقعات ہے، لیکن ذرا سوچیے کہ جس کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بے دخلی سے قتل کیا گیا۔ اگر یہ واقعات کوفے میں ہوتے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوتا، اگر یہ واقعات شام میں ہوتے تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا، اگر یہ واقعات مکہ میں ہوتا تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ علامہ نظام حیدر جوادی نے قیامت کا جملے لکھے، کہا جس وقت نبی کی وفات ہوئی ہے اس وقت کم سے کم دو روایت انہوں نے لکھی ہے کہ 80,000 اصحاب تھے مدینے میں، 80,000 جو خوش عصمت کے حوالے سے کر رہا ہوں، 80,000 مدینے میں اصحاب موجود تھے، لیکن 80,000 میں سے کوئی تو آگے در فاطمہ کو کہہ دیا ہوتا کہ در فاطمہ کو نہ جلاؤ، نبی سلام کرتے تھے۔ کوئی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ کہاں سے لے کے آئیں گے یہ تاریخ؟ تاریخ میں لکھا یہ جب نبی کی وفات ہوئی، آپ کے ہاں بھی آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ انسان جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو بیٹیاں باپ کی میت کو لپٹ جاتی ہیں، پکڑ لیتی ہیں، فریاد کرتی ہیں میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ اور محلے والے بڑے تسلی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کیا فاطمہ کا دل نہیں ہوتا ہوگا محمد جیسا بیٹا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ عزیزوں، علماء نے لکھا ہے یہ فاطمہ کی شہادت ثانیہ عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ دوسری عاشورہ ہے۔ کہا علماء نے لکھا کہ حسین نے کربلا میں کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بھوکا مارا گیا، امام حسین نے کہا انا قتیل الاتشا، انا قتیل الابرار،
مجھے رولا رولا کے مارا گیا، مجھے پیاسا مارا گیا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو کہا الشام الشام الشام۔ مولا نے الشام کا قصیدہ پڑھا، لیکن پورا 10 محرم سے لے کر رہائی تک کسی بھی معصوم نے یا جناب زینب نے یہ مرثیہ نہیں پڑھا تھا سبت علیہ مصابل والنہا، بابا تمہارے بعد اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن میں پڑھتی تو رات میں تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ کم سے کم جناب سکینہ کو یہ مصاحب کو پڑھنا چاہیے تھا، مگر تاریخ لکھا وہ بھی نہیں۔ جب بھی رخساروں پہ تماچے لگے ہیں تو کبھی بابا کو یاد کیا، کبھی چچا کو یاد کیا، کبھی چچا کو یاد کیا کہ چچا ارے وہ بندے جو آپ نے پہنائے تھے ظالموں نے چھین لیا۔ لیکن سبت علیہ مصابل والنہا کا مرثیہ نہیں سنا۔ یہ فاطمہ کو مدینے میں کیا ہو گیا تھا جو پڑھ رہی ہے کہ بابا تمہارے بعد اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر رات کی تاریخ دن میں، رات کی تاریخی میں دن میں پڑھتے تو رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے۔ کارا سنا تو صحیح، ارے مدینہ جو نبی کا مدینہ تھا، نبی کا شہر تھا، مگر ایک بیٹی کو باپ کے اوپر رونے نہیں دیا گیا، رونے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کربلا کے بعد اب دیکھیے گا نا، جناب سکینہ روتی تھی تو رخساروں پہ تماچے لگتے تھے۔ جناب فاطمہ اس لیے کہ علامہ مجلسی نے اس کی بھی ایک لکھا ہے کہ جناب سکینہ کا نام سکینہ نہیں تھا، وہ پیار سے حسین سکینہ بلاتے تھے، اصل میں سکینہ کا نام فاطمہ تھا۔ امام پیر سجاد سے جب کسی نے دربار یزید میں سوال کیا گیا تھا نا کہ کیا تمہارے باپ کو کوئی نام ملا ہی نہیں، سب کا نام علی رکھا، تو مدد یہ سجاد نے یہی کہا تھا اگر اللہ میرے بابا کو 1000 بیٹا دیتا تو میرا بابا سب کا نام علی رکھتا۔ تو وہیں پہ یہ بھی جملہ ملتا اگر میرے بابا کو اللہ 1000 بیٹیاں دیتا تو اللہ سب بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتا۔ جناب سکینہ کا نام فاطمہ تھا۔ تو کربلا والی فاطمہ کا کیا ہوا؟ جب بھی روئی تماچے لگے، پانی مانگا تماچے لگے۔ عزیز تاریخ نے لکھا کہ وہ تو دشمنوں کا ہجوم تھا نا، کوئی پہچانتا نہیں تھا نا، بہت کم لوگ پہچانتے ہوں گے، لیکن یہ تو مدینہ رسول تھا، یہ تو نبی کا شہر تھا، کون نہیں جانتا تھا کہ علی کن نبی کی بیٹی ہے۔ ارے مدینے میں بھی تو فاطمہ رونا چاہے، ایک مرتبہ آ کے علی سے کہتے تھے علی ارے فاطمہ سے کہہ دو کہ رات کی تاریکی میں نہ روئے، اگر رونا ہو تو دن کے اجالے میں رو لے۔ ایک مرتبہ جب فاطمہ دن کے اجالے میں ایک جگہ سے امام علی نے ایک جگہ بنوائی تھی جس کا نام بیت الحزن رکھا اور کہا شہزادی جب تمہیں رونے کا دل چاہے اس گھر میں آ کے رو لینا۔ ایک مرتبہ مجنونوں کو وہ بھی گوارا نہ ہوا، ارے وہ دروازے وہ گھر بھی گرا دیا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی، مجنونوں کو وہ بھی گوارا نہیں ہوا، وہ درخت کاٹ دیا گیا۔ ایک مرتبہ علی سے کہتی ہے فاطمہ اے علی ارے ان کو پریشانی کیا ہے مجھے اپنے بابا کی جدائی پہ رونے کا، ارے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ اے علی جا کے ان سے کہہ دو فاطمہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس کے بعد فاطمہ اپنے بابا کے پاس چلی جائے گی۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، ایک آخری روایت ہے، گفتگو تمام ہے۔ تاریخ لکھتی ہے نا ایک مرتبہ جب علی کو ذرا سوچئے 18 سال کی ضعیفہ جناب زینب کم سے کم جب دربار یزید میں گئی ہیں تو 18 سال کی نہیں تھی، 57-58 سال کی تھی جناب زینب جب دربار یزید میں گئی ہے۔ لیکن اس بے عالم میں بھی شہزادی نے کہا کہ جب وہ شام کے بازار سے جاتے جاتے جب دربار یزید تک ثانی زہرا کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، یہ شرابیوں کا ہجوم تھا، شہزادی کا بال سفید ہو چکا تھا، نامحرموں کا ہجوم تھا۔
لیکن عزیزوں یہی حال مدینے میں فاطمہ بنت نبی کا بھی ہے کہ جب فاطمہ اپنا حق لینے کے لیے گئی ہے، امام حسنین نے فرمایا کہ جب میری ماں دربار میں گئی تھی تو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو کے گئی تھی، لیکن جب دربار سے آئی ہے تو کمر ہاتھ پہ ہاتھ اپنے کمر پہ رکھے ہوئے ہیں، کمر خمیدہ ہو گئی، سفید و عظما کے ارے سر کے بال سفید ہو گئے، ایک مدوہ حسنین نے گلے جیسے لگایا، اماں یہ مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی پہ لگا دے، جو باصر روزگار ہیں وہ روزی میں اضافہ فرما، پروردگارہ تیرا واسطہ ہے محمد والے محمد کا، خصوصی طور پر شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، جتنے مومنین مومنات ہمارے قوم کے جوان اس فرش عزائے فاطمیہ پہ بیٹھے ہیں، یہ سب آپ کے غلام، آپ کی خادمہ، شہزادی ان کی جائز دعاؤں کو پوری فرمائے۔ شہزادی جو بھی فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، امام حسنین کا واسطہ میں شفا کامل واجب عطا فرمائے۔ شہزادی آپ کے جناب محسن کا واسطہ، جس کو آپ نے یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی، شہزادی اسی محسن کا واسطہ، جو بھی ہمارے قوم کے بچے، ہمارے قوم کی بچیاں یا ہمارے بزرگ یا روزی روزگار کے سلسلے میں جو وطن سے دور ہیں یا وطن میں روزی روزگار کر رہے ہیں، پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، پروردگار ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، پروردگار آپ کی واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہمیں اور توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر ایام عزائے فاطمیہ منا سکے۔ شہزادی ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پروردگار آپ کی واسطہ محمد والے محمد کا کہ جمعیہ مسلمین کی خصوصی طور پر ایران کی، لبنان کی، یمن کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پروردگار جو بھی اس فرش عزا پہ اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی دعائیں دے کر بیٹھا ہے، شہزادی ان کی جائز دعاؤں کو پوری فرمائے۔ پروردگار شہزادی ہمارے ان آسموں کو قبول فرمائے، پروردگار جل ہمارے باہم امام کی ظہور تاجل فرمائے، ہم کو ان کو انصار میں شمار عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار ان سنوں کا ثواب، اس مجلس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیا، اور انہیں کے توفیل میں ان سنوں کا ثواب فیاض حسین ابن فتح محمد، صغرا بیگم بنت وسیف علی، رئی صاحبانو بنت فیاض حسین، بنت بشیر حسین اور جميع المؤمنين والمؤمنات في الله. حضرات